تھوڑی سی باتیں حسد کے متعلق عرض کرنی ہے، کیونکہ یہ مرض آج کل کیا یہ تو ہے ہی، سرائیت کیا ہوا ہے، انسان ہے، فطرت ہے۔ سب سے پہلا حسد جو پیدا ہوا تھا شیطان کو ہوا تھا۔ اس شخص کو آدم علیہ السلام سے، آدمی سے حسد ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ میری جو خاصیت ہے وہ اوپر کی جانب ہے، اس کی خاصیت جس سے یہ تخلیق کیا گیا مٹی یہ نیچے کی جانب جاتی ہے، تو میں اس کو جو پستی کی طرف جانے والی ہے اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے حسد کیا۔ دوسرا حسد آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا، اور اس کا نتیجہ قتل ہوا۔ تو حسد اتنی بری چیز ہے میرے دوستو۔ اس کی ایک تعریف تو یہ ہے، حسد میں ہوتا کیا ہے کہ اسے وہ نعمت مل گئی، مجھے نہیں ملی۔ اب اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ وہ نعمت آپ نے اسے دی ہے، اسے مبارک ہو، مجھے بھی دے دیجئے ایسی گاڑی۔ آپ کے اختیار میں کیا کمی ہے؟ پھر اس کی کوشش بھی کرے۔ بہرحال یہ حسد مفسرین نے لکھا ہے یہ جائز ہے، اس کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی تمنا کی۔ ایک حسد یہ ہے کہ اسے کیوں ملی، اسے تو نہیں ملنی چاہیے تھی، وہ تو اس کا اہل نہیں تھا، اہل تو میں تھا۔ یہ خطرناک بات ہے بہت زیادہ۔ تیسری یہ کہ اسے مل گئی، مجھے ملے نہ ملے اس کو بھی نہ رہے، اس کے پاس بھی نہ رہے، کہ اس سے بھی زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ حسد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض۔ اللہ نے اس کو دیا، اس کو مناسب سمجھا تھا، اس کو دے دیا اللہ نے۔ میں نے بھی تو MBA کیا ہوا ہے، میں نے بھی تو PhD کیا ہوا ہے، مجھے یہ نوکری کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں مل گئی؟ کیونکہ اس کے نصیب میں اللہ نے لکھی تھی، اس کو مل گئی۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج یہ نہیں بتایا کہ تم فلاں عالم کے پاس جاؤ، متقی بندوں کے پاس بیٹھو اور حسد کا علاج کروا لو۔ نہیں، کسی کے پاس جا کے، کسی عامل کے پاس جا کے، کسی مرغی کاٹنے والے کے پاس، بکرا کاٹنے والے کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا علاج کروا لو، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ مقابلے پہ خود آئے ہیں حاسد کے، اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے پناہ مانگو، مجھ سے۔ یعنی اتنی خطرناک چیز ہے یہ کہ تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پاس آؤ، براہ راست اللہ کے پاس جاؤ کہ یا اللہ مجھے حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے۔ تو اب دعا یہ کریں، دیکھیں ہماری اور فرشتوں کی دعاؤں میں ایک فرق ہے۔ فرشتے آداب جانتے ہیں، یہ شیطان آداب دربار جانتا تھا۔ اس نے عین غصے کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دیجیے اور میں جس کو چاہوں اس کو بہکا دوں، مجھے یہ طاقت عطا فرما دیجیے۔ تو یہ آداب جانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ عین غصے کے وقت تم نے، اللہ ہم سے کوئی غصے کے وقت کہے، اپنی فرمائش کرے، تو ہم اس کو دو باتیں اور سنائیں گے کہ ظالم ایک تو مجھے تنگ کرتا ہے، اوپر سے اپنی فرمائش بھی کر رہا ہے یہاں پر۔ لیکن جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تو نے عین غصے کے وقت اپنی دعائیں اللہ سے منوا لی، تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ غصہ اللہ کی مخلوق ہے، خالق اللہ ہی ہے، اور مخلوق خالق کے اوپر حاوی نہیں ہوتی، لہٰذا مجھے چونکہ یہ راز معلوم تھا، مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں گے اگر چاہیں گے۔ تو اللہ نے دعا قبول کر لی، اسے مہلت دے دی۔ بہرحال تو ہماری دعاؤں میں اور فرشتوں کی دعاؤں میں فرق ہے۔ ہم سب میرے دوستوں محتاج ہیں، کسی نہ کسی درجے میں کسی کا کام رکا ہوا ہے، کسی کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، کسی کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا گھر نہیں بن رہا، وغیرہ وغیرہ۔ سب میں کوئی گھریلو پریشانیوں میں ہے، کسی کی بیوی کہنا نہیں مانتی، کسی کا شوہر کہنا نہیں مانتا۔ اب اس کے لیے دعا یہ کریں کہ کسی اچھی گاڑی کو دیکھا، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما دیجیے۔ مفہوم ہے حدیث شریف کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے وہی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری اور آپ کی دعا میں تو شک ہے، ہم اپنے کرتوت جانتے ہیں اور دعا مانگنے کا ادب بھی ہم جانتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس۔ تو اب دعا کریں کہ یا اللہ اس کو
بہترین گاڑی عطا فرما دیں، یا اللہ گھر دیکھا اچھا، یا اللہ اس کو بہترین گھر عطا فرما دیں، تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے بھی یہی عطا کر دیجئے۔ تو ہمیں ہماری دعا میں تو شک ہے، لیکن فرشتے کی دعا اللہ قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ آداب جانتا ہے۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس پہ بھی ایک کلام ہے، لیکن بہرحال مختصر سی بات یہی ہے کہ ہم کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ نہ جانے یا اللہ آپ نے کتنے کروڑوں اربوں لوگوں سے بہتر اور اچھا رکھا ہوا ہے، اور یقیناً رکھا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے سے اونچے کو نہ دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو نہ دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو۔ یہ نہیں کہ بس ہم تو اللہ کا شکر ہے نماز پڑھ رہے ہیں کافی ہے، اس کو بھی دیکھو جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، جو ایام 20 کے روزے رکھ رہا ہے ان کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو جو تہجد پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بس اللہ کا شکر ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچا نہ دیکھو، پست کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ کہ ایک بزرگ نے یہ شکایت کی کہ میرے پاس تو جوتے بھی صحیح نہیں ہیں، تو اتنی گرمی میں کس طرح چلتا ہوں۔ تھوڑے آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پیر تو دیے ہیں چلنے کے لیے، اگر جوتے نہیں ہیں تو صحیح تو کیا ہوا۔ تو اس طرح ہم دیکھیں کہ اللہ آپ نے سائیکل تو ہمیں دی ہے، کچھ لوگوں کے پاس تو یہ میسر نہیں ہے، جنہیں موٹر سائیکل ہے وہ اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ یعنی شکر کی رٹ لگائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ ہم سیکھیں، بس تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے جو چیز میں اکثر عرض کرتا ہوں، اس کی ضرورت بھی میرا خیال ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے جو چیز نازل کریں گے اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون اور اطمینان نازل کر دیں گے۔ اور جسے سکون اور اطمینان مل گیا، اسی چیز کی تو کمی ہے، محل والے کو بھی کمی ہے اس کی، اور جسے یہ چیز مل گئی اس کو میرے دوستو سمجھے کہ دولت کا 50% حصہ تو مل ہی گیا، اور اس سے آگے اگر میں بات کروں تو دولت کا کل حصہ اسے مل گیا اگر کسی کو سکون مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔